کئی دفعہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ پہلے وہ کھیر بھی کھا لیتے تھے، مٹھائی بھی کھا لیتے تھے تو انہیں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اب وہ اگر کوئی میٹھی چیز کھائیں تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں، وہ بار بار واش روم جاتے ہیں، انہیں پھنسیاں نکل آتی ہیں، انہیں نڈھال ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہو جاتا ہے کہ جو 40 سال تک لوگ مٹھائیاں کھاتے رہتے ہیں، کھیر کھاتے رہتے ہیں، حلوہ کھاتے رہتے ہیں، تو اب وہ اگر کوئی میٹھی چیز کھائیں تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں اس میٹابولک ڈس آرڈر؟ ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عین ممکن ہے کہ پہلے کسی کو ریٹالن نے کسی کو امتحان پاس کرنے میں گولڈ میڈل لینے میں مدد کی ہو، لیکن بعد ازاں جب اس کو پیرانویا ہو گیا، سائیکوسس ہو گیا اور ایڈکشن ہو گئی، جس کا مطلب ہے کہ اب جسم اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، میٹابولک ایرر ہو گئی، تو وہی ریٹالن جو پہلے فائدہ دیتی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل کالج میں یا دیگر ہاسٹلز میں لوگ ریٹالن کھا کھا کے رات کو جاگتے ہیں۔ چائے کافی سے جاگنا تو عام بات ہے، لیکن جب بہت سٹرونگ قسم کے کیمیکل یوز کر کے لوگ جاگتے ہیں اور ریٹالن استعمال کرتے ہیں، تو ابتدا میں جب کہ ابھی ایڈکشن نہیں ہوئی ہوتی تو وہ زیادہ جاگ سکتے ہیں، زیادہ پڑھ سکتے ہیں، زیادہ ریٹین کر سکتے ہیں۔ لیکن بعد ازاں اگر میٹابولک ایرر آ جائے تو پرابلم تو وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور پرابلم سٹارٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی میٹابولک ایرر آئی ہے کہ نہیں، ورنہ بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جو 30-40 سال سے شراب پی رہے ہوں گے اور ان کی زندگی میں کوئی خرابی نہیں اور وہ کوئی میٹابولک ایرر نہیں ہوتی۔ میجورٹی ایسی ہے جو کہ لمبے عرصے تک ساری زندگی شراب پی سکتی ہے اور ان کو وہ مشکلات کا سامنا نہ ہو جو کہ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے، جو ڈرنک ہو جاتے ہیں، ڈرنک ہو کے گر جاتے ہیں، واش روم میں جائیں تو واپس آنا یاد نہیں رہتا، یا سیڑھیاں اتریں تو لڑکھڑا کے گر جاتے ہیں، رات کو بستر پر نہیں پہنچ پاتے، کہیں نہ کہیں رستے میں ہی وہ کریش ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی گڑبڑ ہے نا یہاں پہ، جو بعد میں پیدا ہوئی ہے، پہلے نہیں تھی۔ تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بندے کو نشے سے نقصان پہنچتا ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا۔ ہر بندے کو نشے سے اس طرح نقصان نہیں پہنچتا جیسے ایڈکٹس کو پہنچتا ہے، لیکن جو لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ شراب کے بارے میں اب بتاتی ہے کہ ہر بندے کو شراب سے نقصان پہنچتا ہے، چاہے وہ تھوڑی شراب پیتا ہو پھر بھی نقصان پہنچتا ہے۔ ڈاکٹر ڈینیل ایمن ہیں جو دنیا کے بہت ایمیننٹ سائیکیٹرسٹ ہیں، وہ ایک چھوٹا سا ان کی ریل ہے، ریل آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ چند سیکنڈ کی بات ہوتی ہے، اور انہوں نے کیٹیگوریکلی اپنے 40 سالہ تجربے کی روشنی میں بتایا کہ جو انسان کا جو وائٹ میٹر ہوتا ہے، دماغ میں ایک گرے میٹر ہوتا ہے، ایک وائٹ میٹر ہوتا ہے، وہ تھوڑی مقدار میں بھی انسان کے دماغ کا جو وائٹ میٹر ہوتا ہے جو کہ گرے میٹر کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ وائٹ میٹر کے اوپر بہت ٹاکسک اثرات ہوتے ہیں۔ یہ شراب کے بارے میں ہے۔ چرس کے بارے میں یہ واضح ہے کہ اگر وہ سائیکوسس نہ بھی کاز کرے تو اس سے بھی بہت سارے خیالات کی ایسی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں جو ترقی کی راہ میں حائل ہوتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ ایمبیشس نہیں ہوتا وہ بندہ، وہ موٹیویٹڈ نہیں ہوتا، وہ ایکسیل نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنی زندگی میں مطمئن ہوتا ہے، ایسے مطمئن ہوتا ہے کہ جو اس کی ضرورتیں بھی پوری نہ ہوں تو وہ پھر بھی اطمینان سے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو ایک تو سچویشن ہے جس میں کوئی بندہ ابھی ایڈکٹ نہیں ہوا، مثال کے طور پر کوئی بندہ ایڈکٹ نہیں ہے اور وہ کوئی
جرم کرنا چاہتا ہے اور حوصلہ نہیں ہو رہا تو لوگ شراب پی کے جرائم کرتے ہیں، لوگ شراب پی کے نامناسب کام بھی کر لیتے ہیں جو کہ نارملی وہ کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن شراب پینے کے بعد ان کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے، ان کی جھجک ہو جاتی ہے اور وہ قدم آگے بڑھا لیتے ہیں، وہ ڈس انہیبیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس کا میٹابولزم آ جائے، جس کا جسم الرجی کرنا شروع کر دے، اور آپ کو پتہ ہے کہ صرف شراب یا چرس یا دیگر منشیات سے ہی الرجی نہیں ہوتی، کسی بھی قسم کی دواؤں سے الرجی ہو سکتی ہے، جیسے کہ پینسلن۔ اس طرح کسی بھی قسم کی خوراک سے الرجی ہو سکتی ہے، جیسے کہ مچھلی پائے یا جھینگے یا کوئی اور کسی قسم کی غذا سے بھی بندے کو دودھ سے الرجی ہوتی ہے بہت سے بچوں کو۔ تو الرجک ری ایکشن جو ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایب نارمل ری ایکشن، کہ زیادہ لوگوں کو جو نہیں ہوتا تھوڑے لوگوں کو ہوتا ہے، اس کو ایب نارمل ری ایکشن کہا جاتا ہے۔ تو شراب کے معاملے میں 10% کے قریب لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو میٹابولک ایرر کا سامنا ہوتا ہے، اور ٹائم اینڈ اگین ان کو بھی پتہ ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بہت بری چیز ہے، یہ نہیں کروں گا، لیکن جب وہ شراب نہیں پیتے تو ان کو ڈپریشن ہوتی ہے، پن محسوس ہوتا ہے، بدمزگی ہوتی ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں زیادہ نہیں کروں گا۔ تو یہ ایک رولر کوسٹر ہے جس میں اگر نشہ کرو تو مسائل ہوتے ہیں، نشہ نہ کرو تو مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں، نشہ نہ کرو تو مسائل کم ہوتے چلے جاتے ہیں اور نشہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اپنی ڈائریکشن کو کم از کم اس جانب رکھنا چاہیے جسے ریکوری کہتے ہیں، جسے سوبرائٹی کہتے ہیں۔